الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ، حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیریز ہماری جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا 7واں درس ہے اور ہم پیارے رسول مکرم و محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا تیسرا حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے پیچھے چلنا، آپ کی باتوں کو، آپ کی تعلیمات کو ماننا، آپ کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، آپ کا تیسرا حق۔ اس سلسلے میں نے 5 نکات بیان کیے تھے کہ اتباع سنت کو سمجھنے کے لیے 5 نکات کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کا تیسرا حق ہے کہ آپ کی اتباع کرنا، اور اس سلسلے میں 5 امور ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہیں۔ 3 بیان ہو چکے ہیں، 2 انشاءاللہ آج کے اس درس کے اندر بیان ہوں گے، تو ہمارا یہ اتباع سنت کا جو موضوع ہے، آپ کا تیسرا حق، آپ کی اتباع کرنا، یہ الحمدللہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ جو 3 نکات بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ کو سب سے اچھا سمجھنا، ماننا، اس کی پیروی کرنا، اس کو تسلیم کرنا، کہ ہم لوگوں کے لیے، امتیوں کے لیے اسوہ حسنہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ ہے۔ دوسرا نکتہ کہ آپ کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور آپ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تیسرا حق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور آپ کی نافرمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ 3 مکمل ہوئے۔ آج انشاءاللہ چوتھا اور 5واں نکتہ بیان ہوگا۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ ہر عمل میں سنت طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر عمل کے اندر سنت طریقہ سیکھنا چاہیے کہ سنت طریقہ کیا ہے، اور ہمیں نئے نئے طریقوں سے، بدعتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ کے اندر ایک بڑی عظیم نصیحت ارشاد فرمائی ہے۔ سورۃ الغاشیہ ابتدائی آیتیں ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر آ چکی ہے؟ آپ کو قیامت کے احوال پتہ ہیں، قیامت کی جو باتیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں وہ آپ کو ملی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے ہوں گے اس دن جو ڈرے ہوئے ہوں گے۔ قیامت والے دن بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جو ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، چہرے تاریک ہوں گے، رسوا ہوں گے، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور ڈر واضح ہو رہا ہوگا، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، خوف زدہ چہرے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ کیا ایسے لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے، اللہ کا انکار کرنے والے؟ نہیں، ارشاد فرمایا عاملۃ ناصبہ، کہ یہ تو عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے جو انکار کرنے والا ہوگا یعنی کافر، وہ تو نیکیاں نہیں کرے گا، وہ تو عمل نہیں کرے گا۔ عاملۃ ناصبہ، جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ تو کوئی سے تو فکر ہی نہیں ہوگی نا۔ لیکن یہاں تو ارشاد فرمایا کہ عاملۃ، عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور کتنا عمل؟ ناصبۃ، عاملۃ ناصبۃ، کہ اتنا عمل کیا ہوگا، اتنا عمل کیا ہوگا کہ عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا ہوگا، ہلکان کر دیا ہوگا، عاجز آ گئے ہوں گے، بے بس ہو گئے ہوں گے۔ عمل کر 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 کے اتنا آپ کو ہلکان کر دیا، تھکا دیا عمل کے اندر، کہ اب بالکل ان کی استطاعت ختم ہو گئی، عمل کرنے کی طاقت ختم ہو گئی، یعنی جو ان کے پاس طاقت تھی اس سے بڑھ کے انہوں نے عمل کیے ہوں گے۔ جتنی ان کے اندر استطاعت ہوگی، جتنی طاقت ہوگی، اپنی طاقت سے زیادہ عمل کر کر کے تھک کے چور ہو چکے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک کے ٹوٹ چکے ہوں گے، اتنے زیادہ اعمال کرنے والے۔ تسلا نارن حامیہ، لیکن انجام اللہ پاک نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ دہکتی ہوئی، برکتی ہوئی آگ کے اندر جھونکے جائیں گے۔ دہکتی ہوئی آگ کے اندر جھونکے جائیں گے یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنا زیادہ یہاں ڈر اور خوف کا مقام ہے، کتنی سخت وعید ہے یہ۔
کہ بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے کل قیامت والے دن جو خوف زدہ ہوں گے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، اور یہ عمل کرنے والے ہوں گے، نیکیاں کرنے والے، اعمال کرنے والے، اور چھوٹے موٹے اعمال نہیں، بہت بڑے بڑے اعمال کیے، اور اتنی کثرت سے کیے کہ اعمال کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا، تھک گئے، ٹوٹ گئے، بالکل چور ہو گئے، یعنی تھکے ماندے، بالکل طاقت ختم ہو گئی عمل کر کر کے۔ لیکن اعمال کی کثرت کے باوجود انجام کیا بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس سلسلے میں مختلف جو ہے اقوال ہیں مفسرین کے، جو صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل کتاب میں سے ہوں گے، یعنی یہودی بھی اور نصارہ بھی، جنہوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا، اعمال کیے لیکن خود ساختہ، جو ان کے نبیوں نے سکھائے تھے ان کے مطابق اعمال نہیں کیے، یا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ جب ان کا نبیوں کا دور تھا، نبیوں کے دور میں جو وہ لوگ تھے تو اپنے نبیوں کے دور میں بھی نبی کی نافرمانی کرتے رہے، اور نبیوں کے جانے کے بعد ان کے دین کو بدل ڈالا۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی ہیں، سرتاج رسول، آخری پیغمبر، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی بعثت ہوئی تو ان کے اوپر فرض تھا کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ ہدایت درج تھی، اللہ کا حکم درج تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے یہ صفات ہوں گے، ان کی یہ علامتیں ہوں گی، ان کے اوپر ایمان لانا۔ تو وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور اپنی جو پرانی گمراہی کی چیزیں تھی، گمراہی کے اعمال تھے، انہی کے مطابق وہ عمل کرتے رہے، تو وہ عمل کر کر کے تھک گئے لیکن جہنم کا شکار ہوں گے۔ اور اس سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے وہ لوگ بھی شامل ہیں اس کے اندر جو عمل کرتے تھے، بہت ساری نیکیاں کرتے تھے، نیک اعمال کی کثرت تھی، لیکن وہ اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ وہ اعمال نئے نئے طریقے ہیں، نئی نئی طریقے ایجاد کرنا، نئی نئی باتیں نکالنا دین کے اندر، عبادتوں کے نئی نئی چیزیں نکالنا، نئے طریقوں سے عبادت کرنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال سنت کے مطابق نہیں تھے۔ تو اہل کتاب، وہ اہل کتاب جو اپنے نبی کے دور میں تھے، نبی کی باتوں کو نہیں مانا، اپنی منمانی کرتے رہے، صحیح طریقے سے اعمال نہیں کیے، اور ان کے اپنے نبی کے جانے کے بعد، ان کے انبیاء کے جانے کے بعد ان کے دین کو بدل ڈالا۔ اور پھر جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، آپ کی بعثت ہوئی تو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ لوگ سارے شامل ہیں اس وعید کے اندر کہ ڈرے ہوئے، خوفزدہ چہرے۔ اور ہمارے اس امت کے اندر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا کلمہ ہے، مسلمان ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، سارے نیک اعمال کرتے ہیں، مگر عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، رسم و رواج کے پیچھے، آباء و اجداد کی پرانی تقلید و گمراہیوں کے پیچھے، ان کے پرانے طریقوں کے پیچھے۔ نمازیں ہمارے فلاں نے یہ سمجھایا، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں امام کا یہ قول ہے، نماز سنت کے مطابق نہیں، عبادت سنت کے مطابق نہیں، روزے، حج، عمرے، جہاد، صدقہ، خیرات، زندگی کے تمام اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں، سنت کو نہیں سیکھتے، بدعات کرتے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے طریقوں سے عبادات کرتے ہیں، دین اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں، دین اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، کہ دہکتی ہوئی، برکتی ہوئی آگ کے اندر جو ہے یہ ڈالے جائیں گے، ان کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ کہف کے اندر جو آخری رکوع ہے اس کے اندر بڑی نصیحت ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 103 سے لے کے 106 تک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ اعمال کے اندر نقصان پانے والا، خسارے والا کون ہے؟ یعنی یہ نہیں جس کے پاس اعمال نہیں ہیں، نیکیاں نہیں ہیں، بلکہ ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا،
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے، لوگوں کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے حساب سے عمل موجود ہیں، نیکیاں موجود ہیں، اعمال کے حساب سے بدترین نقصان والے، خسارے والے، یعنی عمل ہے اور خسارہ ہے۔ عجیب بات ہے نا، خسارے کا شکار تو وہ ہونا جس کے پاس عمل نہیں ہے، جس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے میں تمہیں خبر دے دوں ان لوگوں کے بارے میں جو خسارے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے۔ یہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ جن کے پاس اعمال بھی ہیں۔ بالاکثرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کے اندر جتنی بھی محنتیں تھی، جتنی بھی عبادتیں تھی، جتنی بھی ریاضتیں تھی، جتنے بھی اعمال کرتے رہے، سب کے سب رائے گا، ضائع، گمراہی ہو گئی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو محنتیں کی، جو ریاضتیں کی، جو مشقت اٹھائی عبادات کے لیے، اطاعت کے لیے اور نیکیوں کے لیے، اعمال کے لیے، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ ضل سعیہم، ان کی جو یہ کوششیں ہیں وہ گمراہی کے اندر ہیں، وہ صراط مستقیم کے مطابق نہیں تھی۔ محنت تو تھی لیکن وہ محنت صراط مستقیم کے مطابق نہیں تھی، اطاعت تھی، بندگی تھی، اعمال تھے، نیکیاں تھیں، مگر وہ سنت کے مطابق نہیں تھے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی کی کوششوں نے ان کو بھٹکا دیا، بہکا دیا، گمراہ کر دیا، صراط مستقیم سے دور ہو گئے، یعنی اتباع سنت سے دور تھے۔ اعمال تھے، نیکیاں تھیں، لیکن اتباع سنت سے دور تھے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، مگر المیہ یہ تھا، غم یہ تھا، پریشانی یہ تھی کہ محنتیں کر رہے تھے، اعمال کر رہے تھے، اپنے تئیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم تو بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، ہم تو ہر وقت نیکیوں کے اندر ہی مصروف ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کس گمراہی کا شکار ہیں۔ اعمال تو کر رہے ہیں، نیکیاں تو کر رہے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری نیکیاں رائگاں ہیں، ضائع ہیں، کیونکہ وہ سنت سے مطابقت نہیں رکھتی، سنت سے دور ہے، اس کے اندر اتباع سنت موجود نہیں ہے، صراط مستقیم کے مطابق اعمال نہیں ہے، تو ان کی دنیا کی جو کوششیں تھیں وہ گمراہ ہو گئیں، ان کو گمراہی کی طرف لے گئیں، رائگاں ہو گئیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا گویا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا قیامت والے دن ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ہے ان کی سزا جہنم، یہ جہنم ان کی سزا ہے، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیتوں کا، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، اس کا مذاق بنا لیا۔ قرآن موجود تھا، احادیث موجود تھی، سنت کا طریقہ موجود تھا، بتانے والے، سمجھانے والے داعی موجود تھے، لیکن تسلیم نہیں کیا، مذاق اڑاتے رہے، سنتوں کا مذاق اڑایا، حق کو قبول نہیں کیا، حق کو سیکھا نہیں، سنتوں کو سمجھا نہیں، ہر عمل کیا اپنی مرضی سے، آبا و اجداد کے طریقے کے مطابق، برادری کی رسومات کے مطابق، فلاں فلاں کے اقوال کے مطابق۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین خسارے کا شکار ہیں، نقصان کا شکار ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت نیکیاں کر رہے ہیں، بہت کما رہے ہیں نیکیاں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے تمام دنیا کی یہ محنتیں، یہ ریاضتیں، یہ کوششیں رائگاں ہیں، ضائع ہیں، کیونکہ یہ اعمال اپنی طرف سے گھڑ لیا کرتے تھے، بنا لیا کرتے تھے، اور اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، مگر وہ بدعتوں کے اندر مبتلا تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان کے سارے اعمال برباد ہیں، کیونکہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں، نام و نمود نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، اور دوسری بات کہ وہ اعمال بالکل سنت کے مطابق ہوں، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، آپ کے طریقے کے مطابق ہوں، بدعات اس کے اندر نہ ہوں۔ اور اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا،
سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے. تو کیا بہت سارے اعمال، کثیر نیکیاں نامہ اعمال کے اندر رکھی جائیں گی. بہت بڑا انبار ہوگا، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا. لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا آئے گا کہ جو یہ نیکیوں کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں نا، ایک نہیں 20 پہاڑ ہیں نیکیوں کے ڈھیر ہی ڈھیر ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم انہیں غلد و غبار بنا کے اڑا دیں گے. کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی اس کا بدلہ نہیں ملے گا. سب کے سب رائگاں ہو گئے، سب کے سب ضائع ہو گئے، بیکار ہو گئے، سب کے سب بیکار ہو گئے، سب کے سب گویا ملدود ہو گئے، رد کر دی اللہ نے. غلد و غبار کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ کوئی وزن نہیں ہے، ہوا انہیں اڑاتی پھرتی ہے. تو فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم انہیں غلد و غبار بنا کے غبار کی مانند اڑا دیں گے. ان کی نیکیوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ بدعات کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے ایسا عمل کیا جو میں نے نہیں سکھایا، میری سنت کے مطابق نہیں ہے، میری اتباع کے اس کے اوپر مہر نہیں لگی ہوئی، تو سمجھ لینا کہ وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، بلکہ مردود ہے. فہو رد، وہ مردود ہے، وہ عمل بیکار ہے، ضائع ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ایک نہیں 20 آیات میں اس مفہوم کی جو نا موجود ہے، قرآن پاک میں بار بار نصیحت فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق چلو، سنت کے مطابق اعمال کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. دیکھو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دینا. تو یہ چوتھا نقطہ ہے کہ ہر عمل میں ہمیں سنت طریقہ سیکھنا چاہیے. اب یہ سنت کی اہمیت کتنی ہے، ایک دو احادیث سے انشاءاللہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر ایک بڑی عظیم حدیث ہے، ایک واقعہ ہے، اس کے اندر بڑی نصیحت، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تزکیہ حاصل کرنے والوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے. ایک انسان ذرا غور و فکر کرے اور اپنی اصلاح کرے، نصیحت حاصل کرے. حدیث شریف کے اندر جو واقعہ جو ہے بیان ہوا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تین صحابی تھے. وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ازواج کے، یعنی آپ کی بیویوں میں سے امہات المومنین جو ہیں، ان کے کسی امہات المومنین کے کسی گھر پہ گئے. ٹھیک ہے، اور بعض جگہ پہ آیا بھی ہے کہ وہ اماں عائشہ تھی شاید. ٹھیک ہے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ تین صحابی تشریف لے گئے. اب ان کے جانے کا مقصد کیا تھا کہ ام المومنین سے، اپنی ماں سے ذرا دریافت کریں کہ سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں آتے ہیں تو آپ کے کیا معمولات ہوتے ہیں عبادت کے حوالے سے. جب باہر ہوتے ہیں مسجد میں تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح آپ عبادت کرتے ہیں. تو یہ صحابی، تین صحابہ تھے. ٹھیک ہے، وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کے گھر کی زندگی کے بارے میں معلوم کریں، آپ گھر پہ کتنی عبادت کرتے ہیں. تو وہ آتے ہیں اماں عائشہ کے پاس، حاضر دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور دریافت فرماتے ہیں کہ ہماری ماں ام المومنین رضی اللہ عنہا، ذرا ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر پہ تشریف لاتے ہیں تو آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں، آپ کے کیا معمولات ہیں. تو اماں عائشہ نے انہیں بتایا کہ آپ اس طریقے سے آرام بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، سارے معاملات بتائے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، سرتاج رسل، سرور کائنات، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، افضل الخلائق، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، صاحب مقام محمود، سردار دو جہاں ہیں، سرور کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا اور ہمارا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کہاں آپ اور کہاں ہم. جب آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو آپ تو پھر آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو اللہ کے یہاں کامیاب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کیا، آج ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ان کی نیت کتنی اچھی تھی، عبادت کی نیت. عبادت کس کی؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. نیت بھی خالص ہے، اللہ کے لیے ہے. اس کے اندر شرک بھی نہیں ہے، صحابی ہیں شرک نہیں کر رہے. نیت ریاکاری کوئی نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے. کیا کہتے ہیں ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، ایک صحابی کہتا ہے کہ ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تو آج سے میں پوری رات نماز پڑھوں گا اور آرام نہیں کروں گا. یعنی قیام اللیل اتنا لمبا کروں گا کہ پوری رات میں قیام اللیل کروں گا.
اور دوسرا کہتا ہے کہ میں تو روزے رکھوں گا اور ہمیشہ روزے رکھوں گا، سارے کے سارے تمام دنوں میں روزے ہی رکھوں گا، میں اب کوئی روزہ ترک نہیں کروں گا، یعنی افطار ہی نہیں کروں گا، روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، اور میں روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ تیسرا کہتا ہے کہ یہ جو شادی بیاہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں، گھریلو زندگی، عبادت کا وقت نہیں ملتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ عبادت کروں، اللہ کو راضی کروں، اللہ کو خوش کروں۔ میں اس کے لیے کام یہ کروں گا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ مجھے جو ہے نا گھریلو زندگی میں مسائل ہوں گے، نہ وقت مجھے جو ہے نا درکار ہوگا، پورا وقت میں اللہ کی عبادت میں صرف کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ کون ہیں؟ عام لوگ نہیں ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اصحاب ہیں۔ پھر کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ توحید، اور کوئی ریاکاری نہیں ہے، اخلاص، خالص رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ نیت کتنی اچھی ہے کہ رب کی رضا کے لیے ایک شخص کہتا ہے کہ میں پوری رات جو ہے قیام اللیل کروں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرا کہتا ہے کہ بیوی بچوں کے بعد جو ہے نا وہ عبادت اتنی زیادہ ہو نہیں پاتی، موقع نہیں ملتا، اس کے لیے میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ مجھے زیادہ عبادت کا وقت میسر آئے، میں زیادہ عبادت کر سکوں۔ تو یہ تینوں باتیں کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے۔ جب آپ بعد میں آتے ہیں تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسے ایسے آپ کے 3 صحابی آئے تھے، انہوں نے ایسے ایسے پوچھا اور انہوں نے ان کو یہ جواب دیا آپ کی عبادت کے بارے میں، تو انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، پھر وہ چلے گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کو جمع کرتے ہیں، ان تینوں کو بلایا جاتا ہے، اور پھر آپ ان سے فرماتے ہیں، ان کو ڈراتے ہوئے، آپ ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خبردار، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، نیکی کرنے والا ہوں۔ میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور پرہیزگار ہوں، نیکیاں کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ترک بھی کرتا ہوں، میں سارے روزے نہیں رکھتا، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں رکھتا، چھوڑ دیتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور میں رات کو سو بھی جاتا ہوں، پوری رات میں نماز ادا نہیں کرتا قیام اللیل، میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو میں نے عورتوں سے یعنی اپنی بیویوں سے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، تو میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں ان کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تو یاد رکھنا، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ آپ نے غصے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے روگردانی کی، عبادت کی، اللہ کی رضا کے لیے کی چاہے، لیکن طریقہ میری سنت کے مطابق نہیں ہے، حکم جو میرا سکھایا ہوا ہے وہ نہیں ہے، میری اتباع نہیں ہے، میرے اتباع کی اس کے اوپر مہر نہیں لگی، اسٹیمپ نہیں لگی کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ میری سنت کا طریقہ ہے، نہیں، اپنی طرف سے عمل کیا، اپنی طرف سے نیکی کی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بیزار ہوں، گویا میرا امتی ہی نہیں ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مفہوم کی بہت ساری آیات ہیں، اور وہ بہت ساری اور بھی واقعات ہیں، بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس سے سنت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مسند احمد کے اندر اور ترمذی کے اندر ایک واقعہ ہے، اگرچہ کہ وہ بعض علماء نے اس کی سند کے اوپر ایک راوی کے اوپر جرح کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے سندن، مگر چونکہ بات اس کے اندر ترغیب و ترہیب کے حوالے سے ایک بڑی عمدہ نصیحت ہے، سمجھنے کے لیے ایک پیغام ہے، اس لیے میں روایت بھی سنا دیتا ہوں۔ مسند احمد میں بھی موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اور 2 صحابہ کے الگ الگ واقعات یہ موجود ہیں، ایک سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بڑے عظیم جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں انصاری ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریا کے لیے، یعنی کہ وہ جنگی مہم جس کے اندر آپ خود تشریف نہیں لے جاتے بلکہ صحابہ کرام کو بھیج دیتے ہیں، تو آپ نے ایک جو ہے جنگی لشکر روانہ فرمایا، اور یہ صبح کے وقت، فجر کے وقت آپ نے روانہ فرما دیا۔ تو ایک واقعہ ملتا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ بھی اس لشکر کا حصہ تھے۔ اب انہوں نے کیا سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو لشکر کے لیے روانگی کا حکم دے دیا ہے، ٹھیک ہے، میں بھی اس لشکر کا حصہ ہوں، مجھے بھی جانا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میرے پاس تو سواری بھی عمدہ ہے، میرا گھوڑا جو ہے وہ بہت تیز ہے ماشاءاللہ، تو اگر میں تھوڑا ٹھہر کے بھی جاؤں گا تو میں لشکر تک پہنچ جاؤں گا،
ٹھیک ہے، تو کیوں نہ میں تھوڑا وقت مزید مسجد نبوی کے اندر گزار لوں، تھوڑی اور عبادتیں کر لوں، ظہر کی نماز مسجد نبوی کے اندر آپ کے پیچھے ادا کروں۔ کس کے پیچھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر۔ آپ امام ہوں گے، میں مقتدی ہوں گا، تو پھر میں آپ سے دعائیں لوں اور دعائیں لے کے پھر میں رخصت ہوں، تو مجھے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا کہ مجھے اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ کیوں مسجد نبوی کی عبادت ملے گی، جہاں ایک نماز 500 نمازوں کے برابر، ایک نماز 500 نمازوں کے برابر، پھر وہ نماز بھی کس کے پیچھے؟ امام کائنات کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ سے دعائیں لوں گا، ظہر کی نماز ادا کروں گا، آپ کے پاس آؤں گا رخصت ہونے کے لیے، آپ سے دعائیں لوں گا، آپ کی دعائیں مجھے ملیں گی، پھر میں جا کے تیزی سے جاتے ہوئے بھاگتے ہوئے لشکر کے ساتھ جا ملوں گا۔ کتنی اچھی نیت ہے، ذرا تصور کریں کتنی اچھی نیت ہے سیدنا معاذ بن جبل کی رضی اللہ عنہ، کہ مسجد نبوی کے اندر نماز بھی مل جائے گی ظہر کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر کے آپ سے دعائیں لے کے میں آگے جلدی سے روانہ ہو جاؤں گا، تو لشکر بھی مجھ سے نہیں چھوٹے گا، میں جہاد کے اندر میں شامل بھی ہو جاؤں گا، وہ بھی اجر و ثواب ملے گا، اور یہ بھی نیکیاں سمیٹ کے میں جاؤں گا تو میں زیادہ اجر و ثواب لے کے جاؤں گا۔ لیکن جب ظہر ہوئی، ظہر کی نماز میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ معاذ تم ابھی تک روانہ نہیں ہوئے، تو انہوں نے اپنی بات بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سے میری نیت تھی، میں نے سوچا آپ سے مل کے نماز ادا کر کے آپ کے پیچھے دعائیں لے کے میں چلے جاؤں تاکہ میں زیادہ اجر و ثواب حاصل کروں۔ تو آپ نے فرمایا اے معاذ، جو صبح کا ثواب میری حکم پہ جو تمہارے ساتھی روانہ ہو گئے، جو اجر و ثواب فجر سے لے کے ظہر تک ان کو مل چکا ہے، تم زندگی بھر بھی اعمال کرتے رہو ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب میرا حکم تھا کہ روانہ ہو جاؤ، پھر تم نے کیسے اپنے حساب سے سوچا کہ تم جو ہے نا میرے پاس رکو گے، نماز ادا کرو گے میری دعائیں لے کے پیچھے مسجد نبوی کی نماز، پھر تمہیں زیادہ اجر و ثواب نہیں۔ جب میرا حکم آگ چکا تھا کہ روانہ ہو جاؤ، اب اجر و ثواب اسی میں ہی تھا کہ روانہ ہو جاؤ۔ تم نے تو یہ سوچا کہ تمہیں زیادہ اجر و ثواب ملا، لیکن جان لو تم اجر و ثواب میں پیچھے رہ چکے، تمہارے ساتھی جو میرے حکم کے مطابق روانہ ہو چکے تھے وہ زیادہ اجر و ثواب پا گئے۔ بالکل یہی واقعہ سے ملتا ہے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ترمذی کی روایت ہے کہ جمعے والے دن نبی علیہ السلام نے جمعے کی فجر میں لشکر روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہی سوچا کہ میری سواری بہت تیز ہے، عمدہ ہے، میں کیوں جمعے کی نماز جو ہے مس کروں، وہ بھی مسجد نبوی کے اندر 500 نمازوں کا ثواب۔ اور امام کون ہیں؟ امام کائنات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی یہی کیا، نماز جمعہ ادا فرمائی، نماز ختم ہوئی، آپ نے دیکھا عبداللہ بن رواحہ مسجد کے اندر پوچھا تمہیں تو روانہ کرنے کا حکم دیا تھا، کہ لگے بس یا رسول اللہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ نماز ادا کر لوں، ابھی میں روانہ ہو جاتا ہوں۔ پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ مجھے زیادہ اجر و ثواب مل جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نے تو یہ سوچا نا، لیکن جان لو کہ اگر تم زمین بھر کے تمہیں پاس پوری دنیا مل جائے نا، تم صدقہ کر دو تو اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو میرے حکم پہ تمہارے باقی ساتھی فجر میں نکل چکے تھے۔ تو اصل جو اجر و ثواب اللہ نے دینا ہے، اور اللہ نے اجر و ثواب کس کے اوپر دینا ہے؟ سنت کے اوپر، سنت کے اوپر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اعمال اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں، طریقوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اب اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔ کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا کہ ٹھیک ہے میں زیادہ اجر و ثواب کما لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں اس طرح کر لوں، نہیں۔ یہ دونوں صحابہ کا واقعہ ہمارے سامنے جو ہے وہ روشن مثال ہے کہ اجر و ثواب جو ہے جسے ہم نیکی کہیں گے نا، وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اطاعت رسول کا نام ہے، وہ سنت کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے، وہ سنت کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو ہر عمل میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سنت طریقے کو سیکھیں اور بدعت سے اجتناب کریں۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ امام کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، ہم آپ ہی کو امام اعظم سمجھیں، آپ ہی کو اپنا قائد سمجھیں، قائد اعظم، رہبر اعظم سمجھیں۔ مفہوم یہ ہے اس بات کا کہ آپ کی سنت کی موجودگی میں، آپ کا جب حکم آ جائے، آپ کی بات آ جائے، صحیح حدیث پتہ چل جائے، اس کے بعد سنت کی موجودگی میں صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کی رائے کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کی رائے کے اوپر عمل کرنا حرام ہے، کسی کی رائے کے اوپر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آ گئی، بس اب اختیار ختم ہو گیا، اب دین یہی ہے، اب حکم یہی ہے، صراط مستقیم یہی ہے، اب نیکی یہی ہے، نجات اسی کے اندر ہے، عافیت اسی کے اندر ہے۔
یہی سلامتی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اسی کے اندر فوز و فلاح ہے کہ جو حکم آ گیا سر جھکا دو، جو حکم مل گیا فوراً مان لو، حدیث مل گئی چپ چاپ مان لو، اس کے بعد اگر مگر گنجائش نہیں رہتی، اختیار ختم ہو جاتا ہے، فلاں نے کہا، بزرگوں نے کہا، اماموں نے کہا، ہمارے مذہب میں یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ ہے، ہمارے آبا و اجداد تو یہی کرتے ہوئے آئے ہیں، یہ تمام باتیں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہ سب اب گمراہی ہے، اب اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کی حدیث پتہ چل گئی، اب سب کچھ ختم، کوئی عذر باقی نہیں بچا، عذر ختم ہو گئے، اب ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا کہ سنت پہ عمل کرو، سنت کے اوپر عمل کرو۔ مسند احمد کے اندر ہی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک ارشاد ہے، بہت عظیم، اس کے اندر جو ہے نا ایک نصیحت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ اس ارشاد کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعے کو سمجھے گا تاکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہارا یہی حال رہا اے لوگوں تو قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں۔ میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں اور تم اس کے مد مقابل یہ کہتے ہو کہ ابو بکر نے یہ فرمایا، عمر نے یہ فرمایا۔ بات یہ تھی کہ ایک موقع کے اوپر صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا تھا، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میرا درس کا وقت مکمل ہو چکا ہے، ویسے ہی اس کا اشارہ کر دیتا ہوں کہ حج کے موقع کے اوپر حج کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، حج تمتع، حج افراد، حج قرن وغیرہ، تو یہ ایک فقہی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک اختلاف ہو گیا کہ حج و تمتع افضل ہے یا حج قران افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو عظیم ترین صحابہ اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ، ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ حج قران افضل ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ تھی کہ حج تمتع افضل ہے۔ اب وہ تفصیل پھر کبھی موقع پہ انشاءاللہ کسی اور درس میں بیان کروں گا۔ بہرحال تو اس موقع انہوں نے یہ کہا تھا، اے لوگوں مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر نہ برسیں، میں تمہیں اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، اور تم اس کے مد مقابل یہ کہتی ہو کہ قال ابو بکر و قال عمر۔ یعنی ذرا انسان سوچے کہ یہ کون ہے ابو بکر اور عمر، انبیاء علیہ السلام کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے افضل لوگ ہیں، مقام مرتبے کے حساب سے اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مقام مرتبہ انہی دونوں کا ہے، سیدنا ابو بکر کا، سیدنا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں سیدنا ابو بکر کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علیہ مجمعین، ان کی بات بھی نہیں چل سکتی ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، بزرگ یہ کہتے ہیں، امام یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں، ہمارے رسم و رواج یہ کہتی ہیں، ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ یہ ہے، ہماری برادری میں تو یہ ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں تو ہمیشہ سے یہ چلا ہوا آ رہا ہے، ہمارے بزرگ کیا غلط ہے؟ پھر انسان کی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا، حدیث آ گئی، سنت پتہ چل گئی، اب اور کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سنت پہ عمل کرو، یہ ہے اتباع سنت۔ تو یہ 5 امور تھے، 5 باتیں تھیں، میں اس کو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھ کے انشاءاللہ موضوع کو مکمل کرتا ہوں کہ اتباع سنت کو سمجھنے کے لیے 5 باتوں کو سمجھنا ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسوہ حسنہ کو سب سے اچھا سمجھنا، اس کو ماننا، تسلیم کرنا اور اس کی پیروی کرنا۔ دوسرا نقطہ، آپ کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تیسرا نقطہ کہ آپ کی اطاعت واجب ہے، فرض ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد، اور آپ کی نافرمانی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ چوتھا نقطہ کہ ہمیں ہر عمل میں سنت طریقہ اپنانا ہے، سنت کو سیکھنا ہے، سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، بدعت سے اجتناب کرنا ہے، نئے نئے طریقے نہیں نکالنے، بدعتیں نہیں کرنی۔ اور پانچواں طریقہ کہ آپ ہی ہمارے امام اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی رہبر اعظم ہیں، آپ ہی قائد اعظم ہیں، آپ کی سنت کی موجودگی میں، آپ کی حدیث کتاب و سنت کی موجودگی میں کسی کی رائے کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، کسی کی رائے کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ اتباع سنت ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہ آپ کا تیسرا حق ہے کہ آپ کی مکمل اتباع کی جائے، آپ کے اوپر ایمان لایا جائے، آپ کے ایمان لانے کے حوالے سے غلو نہ کیا جائے آپ کی ذات اقدس کے بارے میں، اور تیسرا حق آپ کی اتباع کرنا۔ یہ 3 حقوق الحمدللہ ہماری سیریز کے اس 7ویں درس تک مکمل ہو گئے۔ پہلا حق آپ کے اوپر ایمان لانا، دوسرا حق غلو نہ کرنا آپ کی ذات اقدس کے بارے میں، اور تیسرا حق کہ آپ کی مکمل اتباع کرنا۔
آپ کی اتباع سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 حقوق بیان ہوئے. اگلے 10 میں انشاءاللہ چوتھا حق. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.